ہر ایسی چیز جو انسان کے بدن یا اس کی عقل کے لیے نقصان دہ ہو اس کا باہمی لین دین حرام ہے۔ مثلا افیون، بھنگ، کوکین اور ایسی تمام اشیاء جو نشہ آور، نقصان دہ یا زہریلے ہوں۔ دریائی جانور جو پانی میں رہتے ہیں حلال ہیں، اگرچہ ان کی شکل مچھلی جیسی نہ ہو بلکہ سور یا آدمی کسی ہو۔ چنانچہ بام مچھلی حلال ہے جس کی شکل سانپ جیسی ہوتی ہے۔ غرض تمام اقسام کی مچھلیاں سوائے مگرمچھ کے حلال ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ایسے دریائی جانور جو مچھلی سے مشابہ نہ ہو حلال نہیں ہیں، چنانچہ دریائی انسان، دریائی سور اور دریائی گھوڑا اور اسی جیسے جانور حرام ہیں، البتہ جوریس یا مارماہی جو سانپ کی ہم شکل ایک مچھلی ہے حلال ہے۔ پس مچھلی کی تمام اقسام بجز تافی کے حلال ہیں۔ تافی وہ مچھلی ہے جو پانی میں طبع موت مر کر پلٹ گئی ہو کہ پیٹ اوپر اور پیٹھ نیچے ہو جائے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ تمام دریائی جانور حلال ہیں اور کبھی کسی کو ان میں سے مستثنی نہیں سمجھتے۔ ایسے جانور کا گوشت جو غلاظت کا آنے لگا ہو، جیسے جلالہ کہتے ہیں، حلال ہے، لیکن اگر اس میں غلاظت کی بدبو آنے لگے یا اس کے گوشت کا مزہ اس نجاست کے باعث بدل جائے تو اس کا کھانا مکروہ ہے۔ اس کے دودھ اور انڈے کا بھی یہی حکم ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے اسے باندھ کر رکھا جائے یہاں تک کہ اس کی بدبو جاتی رہے۔ کراہت کے دور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایسا اونٹ ہو تو اسے 40 روز تک باندھ کر رکھے اور چارہ دیتے رہیں، اور گائے بیل ہے تو 30 روز تک، بکری ہے تو 7 دن تک، اور مرغی ہے تو 3 دن تک ایسا ہی عمل کرے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ جلالہ یعنی وہ گائے جو زیادہ تر غلاظت کا آتی ہو حلال نہیں ہے، اس کا دودھ بھی حرام ہے اور اس کا پسینہ ناپاک ہوتا ہے، اس لیے اس پر سوار ہونا مکروہ ہے۔ لازم ہے کہ 3 رات 3 دن اسے باندھ کر رکھا جائے اور پاک غذا کے سوا کوئی چیز کھانے کو نہ دی جائے، تب وہ حلال ہوگا۔ مالکیہ کے نزدیک مشہور قول یہ ہے کہ ایسے نجاست خور جانور کا گوشت مباح ہے لیکن اس کا دودھ مکروہ ہے۔